ویلکم بیک سر. ہم لوگوں نے جانے سے پہلے ایک کالر کا سوال لیا تھا, اس کا اب جواب. یہاں پہ جو بہت سارے سوال آ رہے ہیں نا بچوں کے, ایک تو رزق کے والے سے بڑے آتے ہیں, پھر دوسرے کہتے ہیں کہ میں صدقات کے چیٹی کے والے سے, کہ چیٹی جو صدقات ہیں اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تھی. پہلی بات تو 2.5%, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے زیادہ رزق دیا تو آپ کی بیٹیاں, تو آپ کو بیٹیوں کو راضی کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے, اللہ کو روکتا ہمیں, باقی کاموں میں اسراف کرتے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے بہت زیادہ پیسہ دے دیا ہے, آپ کہتے ہیں میں تھی ہوں اتنا دینا ہے, اتنا ایسا بندہ ہوتا بھی, اگر تھی ماڑی تو ڈبل کر دیں, ٹرپل کر دیں. اگر آپ کی بیٹی کمزور ہے, بیٹے کے پاس ود ہوا ہے, 3 بیٹیاں, 2 بیٹیاں پیسوں میں نہ آ رہی ہیں اور ایک بیٹی بڑی کمزور ہے, تو آپ کوئی مسئلہ نہیں, اللہ پکڑے گا نہیں آپ کو, اس کو اور کر دیں, ڈبل ٹرپل کر دیں. اور اگلی بات جو ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ چیٹی صدقات کے والے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں, کوئی بات نہیں, مسکرا کے دیکھیں, کسی کی ہیلپ کریں, کسی کی مدد کریں, کسی کو آسانی بانٹیں, پیسے آ گئے. یعنی کہ صدقہ خیرات چیٹی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو مسکراہٹ دیں, کسی کی زندگی میں آسانی لائیں. ایک بات. دوسری بات, ایک اور وظیفہ میں یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں کو پیش, رزق کے والے سے بڑے لوگ کہتے ہیں, سورہ سبا کی 39ویں آیت کا لاسٹ پورشن میں وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور خدا ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. کچھ لوگ, اگر آپ یہ چھوٹی سی آیت ہے سورہ سبا, اس کی 39ویں آیت کا لاسٹ پورشن پوری نہیں ہے, وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور رب سے بہتر رزق دینے والا کوئی نہیں. اگر آپ یہ مان لیں, دل میں بٹھا لیں کہ مجھے رب رزق دے گا, تو یہ چھوٹی سی آیت ہے, اگر آپ آیت کا چھوٹا سا پورشن ہے, بلکہ 3 لفظ ہیں, اس کو ذرا 10 دنوں میں کریں نا, کہ 1000 دفعہ ڈیلی, اور 10 دن میں کر کے نظارہ دیکھیں رب پھر کیسے دروازے کھولتا ہے. زمین سے خزانے کو, میرے بابا جی بزرگ آتے تھے, ارب پتی تھے, کہتے ہم, میرے دادا جی کا اس کے عمل تھے, پھر میرے باپ اس کے عمل تھے, پھر ہم عمل ہیں, کہتا ہم اپنے ہر بیٹے کو اور ہر بیٹی کو یہ ورد کراتے ہیں, چلا کراتے ہیں. وہ کہنے لگے یہ نا ارب پتی وظیفہ ہمارے خاندان میں, اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو یہ میں سورہ سبا کی 39ویں آیت کا لاسٹ پورشن, وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اگر آپ یہ 1000 دفعہ کرتے ہیں یا اس کو 313 بار کرتے ہیں, 10 دنوں میں کریں, اور رب کی رحمت, رب کے کرم کی برسات دیکھیں. اور دوسری بات, جو بیٹی نے سوال کیا تھا میں زکوٰۃ کے والے سے کیا کروں, اس میں پھر کہتا ہوں, اگر محدود ہے تو قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا, لیکن اگر محدود ہے اللہ نے کہا, لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو غریبوں, مسکینوں, یتیموں کو زیادہ دیں. یہاں پہ میں ایک اور بات کلیئر کر دوں, اگر آپ کے رزق پیسہ اگر ہے نا, آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سب سے قریب اور سب سے عزیز, اگر آپ گھر سے گاڑی بھر کے نکلتے ہیں, روڈوں پہ باڑ سے بانٹتے ہیں, آپ کا خان صاحب, آپ کا مالی, آپ کا ڈرائیور بھوکا ہے, اس کے بچے کی فیس نہیں, وہ بیماری کی دوائی نہیں ہے, وہ چیٹی نہیں لگنی. چیٹی سب سے قریب اور سب سے عزیز, اپنے قریبی لوگوں کو دیں, اپنے سجے قریبی لوگوں کو دیں, اور جب آپ دیں گے تو اللہ برکت ڈالے گا اس پہ. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, عثمان ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ پروفیسر صاحب, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے 313 بار ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. سر, ذی الحج کے بابرکت دنوں میں کن گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ پہلے سارا سال بچنا چاہیے. پہلے بات بیٹا یہ ہے کہ ہمیں ہم ایک غلطی جو ہے اس کو سدھارنا چاہیے. ویسے تو ہمیں تزکیہ نفس کے حوالے سے کینہ, بغض, نفرت سے پاک رہنا چاہیے, لیکن ایک غیبت جو ایسی بیماری ہے نا, وہ عادت بن گئی ہماری. ہم اچھا پتہ کہ تو کسی کو برائی کر رہے ہیں نا, کیوں کر رہے ہو, اس کے اندر یہ برائی ہے. بھائی برائی ہے تو ہی غیبت ہے, اگر وہ برائی نہیں پھر تو آپ بتوان لگا رہے ہیں کسی پہ. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوگی. میں اکثر جب میرے پاس لوگ حج کے جاتے ہیں نا, حج پہ بڑے دوست گئے ہیں تو کہتے کیا کروں میں, کہ آپ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے لوگوں کو ڈسکس کرنے کی, تو وہ کہیں نہ کہیں غیبت کے زمرے میں جاتا ہے, کسی کو ڈسکس کرنا. میں زندگی میں 1-2 بندے جانتا ہوں جن کو میں نے کئی دفعہ ٹٹولا ہے, وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے, تو میں کہتا ہوں یار اللہ پر تم پہ بڑا احسان ہے. ہم سارے بندے غیبت کی بیماری میں لپٹے ہوئے ہیں, اور جھوٹ اور مسلط اندیشی ہمارے مزاج کا ایسا بن گیا ہے. اس سے پاک ہو جائیں, جب اس سے پاک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہو جائے گا. دوسری بات, سارا سال بچنا ہے اس سے, لیکن ان دنوں میں اگر آپ پریکٹس کر لیں گے, مشق کر لیں گے, رب کو جب منانے کی کوشش کریں گے تو رب کی برکت آ جائے گی, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ذکر اذکار کرنا ہے, تسبیحات کرنا ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے, استغفار کرنا ہے, روزے رکھنے ہیں. اور روزے رکھنے میں خاص عمل آخر میں آپ کو بتاؤں گا, وہ عمل آپ کر لیں تو آپ کو نا دن پورے ہو جائیں گے. وہ بڑا خاص اسپیشل عمل ہے, جب ہم وہ کریں گے تو ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے, ہماری لائف میں آسانی آ جائیں گی. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, رقیہ ہے لاہور سے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ حج کے دنوں میں اولاد کے لیے دعا کوئی کریں تو وہ قبول ہو جاتی ہے, تو ایسا کوئی عمل بتائیں کہ اولاد نیک بھی ہو اور ان کے حق میں جو دعا کی جائے نا وہ پوری ہو. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ
حج کے 10 دنوں میں کہتے ہیں کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، تو اس بات میں کیا سچائی ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں ٹھیک ہے. جس نے قربانی کرنی ہے؟ پہلا بات تو میری بیٹی نے یہ پوچھا کہ جو اولاد کے لیے ماں باپ دعا کرے. پہلی میں اس میں بیٹا یہ کہ ماں باپ کی دعا تو ہر حال میں لگتی ہے، ہر صورت میں لگتی ہے، جب بھی مانگتی، کیونکہ اس دعا میں وہ لوازمات شامل ہیں، وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو قبول ہونے کے لیے ضروری ہے. وہ تڑپ، وہ کھچ، وہ غم، وہ داسی، وہ اٹیچمنٹ شامل ہوتی ہے. وہ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ لیکن یہ کہ کوئی خاص دن ہے اس میں اگر ماں باپ یہ چاہتے کہ اولاد تابع دار ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، نافرمانی چھوڑ دے، اور جیسے ماں باپ چاہتے ویسے ہو، تو اس کے لیے میں وظیفہ بتاؤں گا. یا شہیدو یا اللہ، یا شہیدو یا اللہ 500 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار، یا رقیبو یا حفیظو، یا رقیبو یا حفیظو 500 بار. یہ تسبیحات آپ بچوں کا خیال کر کے اللہ میاں ان کو صراط مستقیم پہ رکھ، اللہ میاں ان کو ہر برائی چیز سے بچا، اللہ میاں ان کی ہر چیز سے حفاظت فرما. اگر آپ یہ کرتے ہیں یہ بہت بینیفیشیل اور فائدہ مند ہے. ایک تو یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایسے بچوں کو اگر پانی پہ یا کسی چیز پہ اگر آپ اپنے بچوں کو سورہ اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر جو ہے، سورہ اذا جاء نصر اللہ 11 بار دم کر کے اگر پلاتے ہیں، وہ انتہائی افیکٹو اور متاثر کون ہے. بچے بے روی کا شکار نہیں ہوتے، بچے گستاخی نہیں کرتے، بچے نافرمانی نہیں کرتے، پھر بچے وہ کرتے ہیں جو آپ اس کو کہتے ہیں. تیسری بات ہے، میں اکثر کہتا ہوں، آج کل لوگ کہتے ہیں میں ہر بات پہ اس ذکر کو ضرور لاتا ہوں کیونکہ اس میں قبولیت بڑی ہے. استغفر اللہ، اللہ میاں میرے سے کوئی سستی کوتاہی ہوگی ہے، تربیت میں، خیال میں کوئی غلطی ہوگی، مجھے معاف فرما اور میرے بچوں کو صراط مستقیم پہ رکھ. اگر آپ 1000 دفعہ یا 3 تسبیحیں پڑھتے ہیں استغفار کی، یہ قابل قبول ہے. اس سے بالکل چیزیں ٹھیک رہ جاتی ہے. باقی بیٹی نے پوچھا کہ وہ کون سے اعمال، وہ کون سے ذکر اذکار، ہم پہلے بھی بیان کرتے آ رہے ہیں. اگر ہم نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نوافل روزانہ 2 نوافل حاجت کے اللہ میاں میری وجود کی کمزوریاں ہیں ان کو دور فرما، اور 2 نفل جو سیدہ زہرا کائنات کے حوالے سے اگر پڑھیں کہ ان کے صدقے آقا کریم میری یہ درخواست قبول فرمائے، میری یہ مشکل آسان کر دیں. یہ وہ 2 نوافل ہیں جو بڑے قبول ہیں. کچھ لوگ ایسے عبادت کے طریقے ہیں نا، اگر لمبے نفل پڑھنے تو آپ اگر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں حاجت کے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ 41 بار اور سورہ اخلاص 1 بار، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 41 بار. اگر آپ اس طرح سجدوں میں جا کے لمبی دعائیں کرتے ہیں تو میرا رب بڑا رحیم کریم وہ قبول کرتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات ہم بھول جاتے ہیں کہ رب جہاں پہ حرکت میں آتا ہے نا، فوری طور پہ رب جہاں پہ فوری طور پہ ریئیکٹ کرتا ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ کسی انسان کی زندگی میں آسانی لانے کی کوشش کرتے ہیں. جب کسی انسان کی زندگی میں کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی دائیں بائیں بندہ ایسا ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، فیس ہے، بل ہے، ٹینشن میں ہے، اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں آسانی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی زندگی میں اچھائی لانے کی کوشش کرتا ہے، میں اس بندے کی زندگی میں بہتری آنا، اس کے بگڑے کام سنوارنے شروع کر دیتا ہوں. اور پھر ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے ہیں، اور اعتکاف سے بڑی نیکی عبادت کو نہیں، لیکن اگر کسی بندے کو آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو اعتکاف سے وہ اس کی ثواب بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ کسی انسان کی خدمت کرنا، کسی انسان کی زندگی میں آسانی لانا، اس کی مشکل دور کرنا، اس کا غم دور کرنا، اعتکاف اور بڑی نمازوں روزوں سے بھی افضل. ہم نے یہ اگر خیال کرتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں تو ہماری لائف میں آسانی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے سر. ذی الحج کے بابرکت دنوں میں کن گناہوں سے بچنا چاہیے تو میں نے آپ سے پوچھ لیا، لیکن اس کے علاوہ قربانی کا اصل فلسفہ اور اسلامی پیغام کیا ہے؟ اصل فلسفہ بڑا سمپل یہ ہے کہ رب ذوالجلال کو نہ ہمارا گوشت چاہیے، نہ ہمارا خون چاہیے، نہ اللہ کو ہمارا تقویٰ چاہیے، عبادت، نیکی، پارسائی. اگر ہم اکثر ایک بڑا برا کلچر بیٹا معاشرے میں آ گیا، ہم نے قربانی کی بات کر لی، میں کہہ رہا آخر میں عمل بتاؤں گا، عمل بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ 100 جانور کرتے ہیں، 150 جانور کرتے ہیں، 200 جانور کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ 150 200 جانور قبول ہونے نہیں کو نہیں. اگر ان میں سے 8-10 جانور آپ اپنے خانساموں کو، اپنے ڈرائیوروں کو، اپنے غریبوں کو دائیں بائیں قربانیاں تقسیم کریں، قربانیاں تحفے کے طور پہ لوگوں میں بانٹیں. میں پھر بولتا ہوں، آپ کا 100 جانور 150 جانور وہ قبول ہونا کہ نہیں ہونا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا اللہ کی کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اٹھا لی جاتی تھی، اور جس کی قربانی نہیں پڑی رہتی تھی تو بڑے لوگ شرمندہ ہوتے تھے. ہمارے نبی کی صدقے تفعیل دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ میں میری امت پہ عیبوں پہ نا پردے ڈالنا. تو ہمارے ساتھ نہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا جب قربانی ڈال کے جو آسمان سے بجلی آتی تھی، جو اٹھا لے وہ قربان قبول ہے، جو نہیں تو نہیں اٹھاتی تھی. ہمارے اوپر یہ کرم ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن یہاں پہ ہمارے اگر ہم ذرا نجائز حرام پیسوں کما کے
100 جانور 50 جانور کرتے ہیں اور اپنے غریب مسکینوں اپنے پھوپھی یتیم سدائیں بن لوگوں کا خیال نہیں کرتے. تو آپ کو اپنے غریبوں میں اپنے حلقے میں اپنے ڈرائیوروں مسکینوں خادموں نوکروں میں قربانیاں تقسیم کریں. میرا خیال ہے یہ قربانی کا یہ بہت بڑا عمل ہے. اگر آپ قربانیاں تحفے کے طور پر دیتے ہیں دائیں بائیں, اب ان کے بچے خوش ہوں گے, ان کی بیویاں خوش ہوں گے, بچے خوش ہوں گے. اگر آپ قربانیاں تقسیم کرنے کا عمل کریں تو آپ نے یقین کریں ثمرات پا لیے ذیل حج کے. یہ اتنا بڑا عمل ہوگا کہ قبول ہے. آپ قربانیوں کو تحفے کے طور پہ بانٹے لوگوں میں جو اپنے دائیں میں, اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں اور جن کو جب سفید پوشی کے ساتھ جب ان کو اپنا ان کی شرمندگی کے بغیر ان کو یہ تحفہ دیں گے تو وہ یقیناً قبول ہوگا. آپ جب یہ ذکر اذکار کریں گے, یہ تحفے دیں گے تو یقیناً اللہ قبول ہوں گے اور ہمیں گناہ گاروں کے قلت سے نکال کے نیک بندوں میں شامل کرے گا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, حنیف ہیں لاہور سے. آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو. جی السلام علیکم, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال تھا جی, میں اگر دمے کا مریض ہے. ہیلو, میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. وہ مجھے جو سمجھ آیا اس کا, وہ بھائی میرا کہہ رہا ہے دمے کا مریض ہے. تو اگر بڑا کسی سمجھدار بندے سے اگر آپ پوچھ لیں تو ہم نے 2 دن پہلے پروگرام دمے پہ پورا ہم نے 1 گھنٹہ پورا پروگرام کیا ہے. اس میں ہم نے بنفشہ ملٹھی شلٹھی یہ وہ ساری چیزیں, وہ ذکر اذکار, وہ تسبیحات, وہ سارا کچھ بتایا. کسی بچے سے اگر آپ کہیں کہ مجھے ان کا 2 دن جو پچھلا پروگرام تھا وہ دمے پہ پورا تھا, دمہ, سانس کی نالیاں باندھ, سانس کیسے کھلتا ہے, ملٹھی, بنفشہ, کون کون سی چیزیں لینی ہیں, پھر اس میں کون سی احتیاطیں کرنی, پرہیز کرنی, تو بہتر ہوگا. یہاں پہ ہم کیونکہ کر رہے ہیں ذیل حج کے 10 دنوں کی, تو ذیل حج کے دنوں میں اگر آپ بیماری کے والے سے اللہ سے شفا مانگے, وہ بڑا رحیم کریم ہے, وہ آپ کو شفا دے گا. اپنے ذیل حج کے دنوں میں دمے کے والے سے ملٹھی, سونف, اس کا بنفشے کا کیا ہوا تو آپ نے پینا ہی پینا ہے نا. ساتھ آپ کہیں استغفر اللہ, اللہ مجھے بیماری سے پاک کرے. دوسرا آپ نے کہنا یا مالک و یا قدوس, اللہ میرے جسم اور روح کو بیماری سے پاک کر. 5 تسبیحاں. یا رقیب و یا حفیظ و, اللہ میرے جسم اور روح کو ہر بیماری سے دور رکھ. 5 تسبیحاں. استغفر اللہ, اللہ مجھے میرے معاف کر دے اگر میری غلطی ہوئی ہے. 5 تسبیحاں. اور یا حی و یا قیوم, اللہ تو زندہ تو قائم, اور پوری کائنات تیری وجہ سے زندہ اور پوری کائنات تیری وجہ سے قائم. اگر آپ 5 تسبیحاں پڑھتے ہیں, اور پھر دوسری بات ہے اگر آپ سورۃ تغابن 11 بار پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں تو پھر سے دمہ یا کوئی بھی بیماری ہو وہ ٹھیک ہوتی ہے. سورہ رحمان آپ سن بھی سکتے ہیں. یہ ذکر اذکار کریں, یہ تسبیحات کریں. اور میں گناہ گار کمزور ایک دعا کرتا ہوں کہ دمے کی بیماری بڑی نامراد ہے, سانس نہیں آتا, پرابلم ہوتی ہے. اللہ میاں آپ کو صحت دے, اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے لوگ یا نہیں دیکھنے والے جو بھی بیماری میں مبتلا ہے, اللہ ان کو بیماری سے پاک کر کے ایک صحت مند زندگی دے تاکہ وہ نارمل لائف گزارے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, عثمان ہیں جہلم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میں نے 313 بار وہی عطا کی والی تسبیح کی تھی, لیکن میرے لون کے مسائل اسٹل وہی ہیں, اور 120 بار سورہ کوثر کو تقریباً 100 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں. تو میں اس کو ایک دفعہ پھر مجھے 3 ماہ کا چیلا کرنا پڑے گا, یا مجھے تھوڑی سی اس کے بارے میں رہنمائی کرائیں, میری غلطی کہاں پر ہو رہی ہے اور کیا مشکل آ رہی ہے کہ میں اس مسئلے کا شکار ہوں. میرے بیٹے نے بڑا پیارا سوال کیا. یہ ہمارے دیکھنے والے بہت سارے اور لوگوں کا بھی سوال یہی ہوتا ہے. سوال کیا ہوتا ہے کہ میرے وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے, سوال یہ ہوتا ہے کہ میری تسبیح کام کیوں نہیں کر رہی, سوال یہ ہوتا ہے کہ میں نے رزق کے لیے, پیسے کے لیے, فلاں کام کے لیے تسبیح ذکر اذکار کیا, وہ کیا وجہ ہے, وہ کون سی وجوہات ہے, وہ کون سے اسباب ہے, وہ کیا اس کا تھیم بیک گراؤنڈ ہے کہ میرا وہ کام نہیں ہو رہا. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فارمولہ دیا ہوا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ میں تمہیں بارش دوں, پیسہ دوں, اولاد دوں, نہریں پھیلاؤں, بغال پھیلاؤں, تو استغفار کرو. اللہ نے خود نوح علیہ السلام سے کہا اگر نوح تم چاہتے ہو نا تمہارے پہ کرم ہو. اس وقت تو سارا ذریعہ معاش ہوتا ہی بارش پہ تھا, بارشیں برستی تھی تو فصلیں ہوتی تھی, فصلوں کے بعد سب کچھ ہوتا تھا. استغفار کرو بیٹا, اگر آپ کی زندگی میں استغفار نہیں ہے استغفر اللہ کر دو, ایک بات. دوسری اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب ذکر اذکار کام نہیں کر رہا تو تعداد ڈبل کر دیں. اب بعض اوقات ہم نے, اگر آپ کا سینہ نفرت کے قبض کینے سے محفوظ ہے, اگر آپ کا سینہ صاف ہے, اگر آپ جھوٹ تکبر غرور سے پاک ہیں, اگر آپ کا رزق حلال ہے, اگر آپ دوسروں کے لیے صالح اور نافع ہیں, دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتے, اگر آپ کا سینہ نفرت تکبر اور غصے سے پاک ہے, تو پھر میں انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور, اگر آپ پیڑا سورہ طلاق کر رہے ہو یا سورہ کوثر کر رہے ہو, اس کو ایک ایک چلہ اور کرو. وہ بڑا رحیم کریم ہے, آخر اس کو ترس آتا ہے, آخر اس کو پیار آتا ہے. جب آپ 1 مہینہ اور کرو گے انشاءاللہ وہ مان جائے گا, اور آپ کی لائف میں جو کمی ہے رزق کی, پیسے کی, صحت کی, بیماری کو دور ہو جائے گی. آپ تسبیحیں جاری رکھو, ساتھ استغفار کرو, اور استغفار کرنے کے بعد وہ تسبیحیں ڈبل کر دو, ڈبل ٹرپل کر دو, اور ایک ایک چلہ اور کرو. میرے حلقے میں بے شمار ایسے لوگ جنہوں نے چھوڑا نہیں, آخر وہ کامیاب ہوئے. جو چھوڑ دیتے ہیں کچھ عرصہ کام, اگر خوراک کام میں ڈاکٹر کہتا ہے نا میڈیسن ڈبل کر دو, ڈبل کر دیں, ڈبل کر دیں, ٹرپل کر دیں, تو آخر کار ہم کامیاب ضرور ہوں گے. یہ تسبیحیں کرتے رہیں,
ایک چلا اور کر لیں. میں دعا مانگتا ہوں میرے بیٹے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں جو رکاوٹ ہے, بندش ہے, پریشانی ہے, جو رزق کے حوالے سے ٹینشن وہ دور کرے, اور اللہ تعالیٰ جلدی آپ کے رزق کے دروازے کھولے, پیسوں کے دروازے کھولے, نوکری دے, کاروبار دے, اور اللہ تعالیٰ میرے بیٹا وہ سب کچھ آپ کو دے جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, سمیرہ ہے لاہور سے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام. میرا نام سمیرہ ہے. میم آپ نا اپنے ٹی وی کا پہلے والیوم بند کر دیں چونکہ آواز ایکو ہو رہی ہے. دل گھبراتا ہے, پریشان بیٹا ٹی وی کی آواز بند کرو, میرا بیٹا ٹی وی کی آواز بند کرو. میرا اٹھ گیا ہے. ان کے نا ٹی وی کی آواز کی وجہ سے یہ بہت میری زیادہ ایکو ہو معصوم رہا اور تھا. پیاری پری, میری بیٹی جو بھی تھی پریشانی میں تھی, ٹینشن میں تھی, میری معصوم بیٹی کہہ رہی تھی کہ مجھے دل گھبراتا ہے, مجھے ٹینشن ہوتی ہے, یہ وہ ہوتی ہے. بیٹا اگر دل گھبرانے کے کئی علامات ہیں, سمپل فارمولہ تو یہ کہ خمیرہ گاؤزبان ہر دواخانے سے ملتا ہے. خمیرہ گاؤزبان جوہردار, خمیرہ گاؤزبان امبری, خمیرہ گاؤزبان سادہ, کوئی خمیرہ جو بیٹا ملتا ہے وہ قلب کی بے ترتیبی کے لیے, دھڑکن کی بے ترتیبی کے لیے بہتر ہے کہ میرے بیٹا وہ کرو گے. ایک بات, اگر آپ کو سٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن ہے تو پھر بیٹا 500 روپے کا اشوا گندہ لو پنساری سے, وہ آپ کا ڈپریشن ختم کرے گا. میرے خیال میں وہ دوبارہ سے لائن پہ ہیں. مس سمیرہ اپنا سوال بتائیے گا. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اپنا سوال بتائیں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا نا دل دماغ کسی نے جکڑا ہوا ہے, دل کسی بات پہ نہیں ہے. نماز بھی پڑھتی ہوں, آیت کرسی بھی پڑھتی ہوں, چاروں کل بھی پڑھتی ہوں, پتہ نہیں کسی نے کیا کیا ہوا ہے. دل سارا دن الجھن میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر تو میری بیٹی کے ہم مان لیتے ہیں کہ اگر جادو ٹونا کو نظر بد ہے تو پھر اس کے لیے میرے بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ ایک بار, سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار, سورہ فلق سورہ ناس 11 بار. یہ بیٹا ایک ہی دفعہ دم کر لو پانی پہ, یہ روزانہ دم کر کے پیو, اس 15-20 دن پیو گے ٹھیک ہو جاؤ گے. ایک تو کام یہ ہے. دوسرا میرا بیٹا اگر آپ یا رقیب و یا حفیظ و 300 بار, اور اگر آپ یا رقیب و یا حفیظ و 300 بار, لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 بار پڑھتے ہو, اس سے بھی طبیعت ٹھیک ہو جاتی. تیسری بات ہے, اگر دل کی دھڑکن بلا وجہ ہے تو پھر آپ خمیرہ گاؤزبان, خمیرہ جوہردار, خمیرہ امبری, کسی بھی دکان ہربل دواخان پرساری سے, دیسی حکمت کی دکان سے ملتا ہے وہ لے لو, کر لو. اگر آپ کو ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس ہے, اگر آپ کو ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس ہے بیٹا, اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سمپل, میرا بچہ کسی بھی پنساری سے 500 روپے کا لینا ہے اشوا گندہ, وہ آپ نے پیس لینا ہے اشوا گندہ. پیسنے کے بعد میرا بیٹا وہ آپ نے آدھا چمچہ صبح و شام لینا ہے اشوا گندہ, آدھا چمچہ صبح و شام لے, اس سے سٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. ساتھ جب آپ تسبیحات, ذکر اذکار کریں گے اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گی. ساتھ اگر آپ کی نیند کا سائیکل ٹھیک ہے تو نیند کے سائیکل ٹھیک ہونے سے بھی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ تسبیحات کریں, یہ ذکر اذکار کریں, یہ ساری چیزیں کریں, اور میں دعا کرتا ہوں میری بیٹی کا جو ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس وہ ٹھیک ہو جائے. اگر جادو تو میں نے بتا دیا, اگر آپ کچھ نہیں تو سمپل آپ یا رقیب و یا حفیظ پڑھتی رہو, لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتی رہو, اور ساتھ اگر آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتی رہو. پرانے سے پرانا جادو, پرانی سے پرانی نظر, پرانی سے پرانی نوسط ختم ہو جاتی ہے, اور آپ ایک صحت مند کامیاب لائف گزارتے ہیں. سر ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, ابرار ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ذوالحجہ کے آنے والے ایام ہیں, پہلے 10 دن, ان کی بڑی فضیلت ہے. میں اصل میں پوچھنے جا رہا تھا سر سے کہ میرا نا, میں مراقبہ کر رہا ہوں عرصہ دراز سے, تو میرا مراقبہ نہیں کھل رہا, تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے مجھے. دوسرا نا, میں ایسی جگہ پہ جاب کر رہا ہوں جہاں پہ میں شاید نا رینک کے حوالے سے سینئر ہوں, لیکن میرے سے سینئر کافی سارے لوگ موجود ہیں, لیکن وہ بڑی عمر کے ہیں. تو مجھے نا کافی ساری چیزوں میں پریشانی ڈالتے رہتے ہیں, اٹکاتے رہتے ہیں, کام میں نقص نکالتے رہتے ہیں. جو میں کام کرتا ہوں وہ صحیح ہوتا ہے اوپر نیچے سے, لیکن وہ جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے ڈیگریڈ کرنے کی. یا تو مجھے کوئی صبر و استقامت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں, یا کوئی بتا دیں. میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے خلاف کوئی بھی نیگیٹو پوائنٹ نہ رکھوں, پازیٹیولی چلوں, اور ان کو بھی اصلاح کی ان کی کوشش کروں, لیکن وہ نہ تو سننا چاہتے ہیں اور نہ ہی مجھے تنگ کرنے سے جو ہے نا رکتے ہیں. تو کوئی مجھے اس حوالے سے جو ہے نا رہنمائی کرتی. میرے بیٹے نے 2 سوال کیے ہیں, بیٹا 2 سوال کیے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں دونوں ہی اپنی ناک شکل کے بتاؤں. پہلا میرے بیٹے نے کہا کہ مراقبہ نہیں کھلتا. مراقبہ کھولنے کے والے سے ان 10 دنوں میں بڑا پیارا عمل ہے کہ یا لطیف, اللہ کا نام یا لطیف, باریک ترین چیزوں کو جاننے والے رب. اور جب آپ کی روح لطافت کی آخری حدوں تک پہنچ جائے, جب آپ کی کثافت ختم ہو جائے, آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے, دل پہ تصور کریں گے, چاہے یا لطیف لکھ رہے ہیں چاہے اللہ لکھ رہے ہیں, اس کو میرے بچے آپ نے خیال سے پڑھنا ہے, خیال سے.
اللہ 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 خیال سے اس کو ہر پہلے اللہ پہ پھر لام پہ دیکھنا ہے، یا لطیف پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، یعنی کہ خیال سے آپ نے اللہ کا تصور پکانا ہے، یا لطیف لکھ لیں اپنے دل پہ جو بھی لکھنا آپ نے. اور یا لطیف کو اگر آپ 1000 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں ان دنوں میں، یا لطیف کو 1000 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں، 11 دفعہ دروشی پہلے 11 دفعہ دروشی بعد میں 10 دن پورا کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں اللہ میاں میرا مراقبہ کھول، میری باطنی آنکھ کھول، میرے من کا دیرہ دور کر، میرے اندر جو کثافت ہے وہ کم کر اور لطافت میرے اندر بھر دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ نور وہ روشنی بھرے گا کہ آپ کی مشاہدات شروع ہو جائیں گے، آپ کے خواب شروع ہو جائیں گے. ایک تو سوال آپ کا مراقبہ سے کھل جائے گا انشاءاللہ. یہ ذہن میں رکھنا بیٹا کہ مراقبہ خالی پیٹ کرتے ہیں، اندھیرے میں کرتے ہیں، مراقبہ شور والی جگہ پہ نہیں کرتے، اور رات لیٹ جتنا کریں گے اتنا اس کے اثرات زیادہ ہیں. دوسرا میرے بیٹے نے سوال کیا تھا کہ کچھ افسر تنگ کرتے ہیں، ایسے ہمارے سارے دیکھنے والے، کوئی باس کوئی افسر کو اگر تنگ کرتا ہے اور وہ اس نے تنگ بہت کیا ہوا ہے، چوکھے کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے یا عزیزو یا ودودو یا لطیفو، یا عزیزو یا ودودو یا لطیفو 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں، یا پھر آپ یا روفو یا روف یا روفو یا عظیمو 3 تسبیحیں پڑھ لیں، یا پھر آپ یا عزیزو یا معزو، یا عزیزو یا معزو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ یا عزیزو یا اللہ ان میں سے کوئی آپ کو پسند ہے یہ پڑھ کے اگر آپ جاتے ہیں. اور اگر آپ 3 تسبیحیں یا 5 تسبیح روزانہ یا ذوالجلال والاکرام، اے بزرگی اور بڑائی والا رب پڑھتے ہیں تو پھر بڑے سے بڑا افسر آپ کو تنگ نہیں کرتا، پھر آپ ہر دل عزیز ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، پھر ہر بندہ آپ کی بات مانتا ہے اور آپ جو باس ہے اس کے محبوب اور فیوریٹ لسٹ میں شامل ہوتے ہیں. یہ تسبیحیں کریں تاکہ لوگ آپ کو تنگ نہ کریں. سر یوم عرفہ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ بڑا اچھا بڑا سوال کیا ہے. ان جو 10 دن آ رہے ہیں اس میں جو حج کا دن، جب نومی کا دن، جب حج جس دن حج ہوگا اور اس دن جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا اہم دن ہے کہ دھرتی پہ جس بندے کے پاؤں نے میدان عرفات کو چھو لیا وہ جیسے ایسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا، سارے گناہ معاف. اور رب ذوالجلال اس دن میں بھی، عام تو رب ذوالجلال راتوں کو آتے ہیں، دن میں بھی پہلے آسمان پہ آ کے نا فرشتوں سے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے اللہ میں تیرے مہمان، تیرے پرونے، تیرے مہمان آ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ان کو تحفے طائف دیے جناب. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو معاف کیا. اور دوسری بات ہے کہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ میدان عرفہ کا جو دن ہے، یوم عرفہ کا جو دن ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال میں اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں کریں گے جتنے اس دن کریں گے. یعنی کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت پورے روز پہ ہوگی. لہٰذا ابھی اس دن روزے پاکستان میں لوگ نومی کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی اہمیت یہ کہ پچھلا سال اور اگلا سال آپ نے روزہ رکھا، عام تو ہوگا نا اسی دن ایک سال گناہ، پچھلے سال کے بھی گناہ اور آنے والے سال کے بھی گناہ. اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ بخششوں کا دن ہے، رحمتوں کا دن ہے، برکت کا دن ہے جو اس دن پڑھتے ہیں. اور پھر یقین کریں میں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں جب میدان عرفات میں تھا، اور میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف جب مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں نے کہا کہ میں نے پیدل جانا ہے. تو جب میں لمبا سفر کر کے میں الحمدللہ میری یہ خواہش تھی کہ میں نے پیدل کرنا، مزدلفہ گیا، وہاں سے جمرات گیا، جمرات سے پتھر مارنے کے بعد پھر میں خانہ کعبہ پیدل گیا. اور میں اپنی خود استعشی نہیں، جب مزدلفہ وہ رات تھی جب کھلے آسمان کے نیچے آپ پڑے ہوتے تو میرے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ اللہ میاں تجھے اگر کوئی میری ادا پسند آئی، کوئی عبادت کوئی ریاضت آئی نہیں آئی، یہ جو قدموں میں چھالے پڑے تھے ان کے صدقے مجھے معاف کر دے. وہ لمحہ جو مجھے سرور، جو مستی، جو کیف میرے پہ آیا تھا، کھلا آسمان، اوپر رب، نیچے بندے پڑے ہیں اور میرے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تھے. تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یار اگر آپ جائیں نا، آپ جسم میں جان ہے، طاقت ہے، اگر آپ جوان بچے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ پیدل آپ عرفات سے آئیں، عرفات سے آگے آئیں، پھر آپ جمرات پہ جائیں، حنف جائیں. ایک دن گزر تو اس وقت تو کچھ نہیں پتا، آپ گزار لیتے ہیں پانی شانی پی کے، لیکن جب اگلا سارا سال ساری زندگی آپ ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں. مجھے وہ رات نہیں بھولتی جب میں اوپر سامان تھا، نیچے میں پہلا تھا، دائیں میں لوگ پڑے ہوئے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ میں رب کا مہمان ہوں، رب کے. تو وہ یہ کیفیت ہے عرفہ کے دن، یہ خوبی ہے، یہ رحمت اللہ کی کہ رب بے شمار بے تاشا لوگوں کو معاف کرتا ہے. اور اگر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ہماری زندگی کے سارے اعمال ایک طرف اور وہ ایک دن ایک طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آج کے پروگرام نے سر نے ہمیں بتایا کہ ذی الحج کے دنوں میں ہمیں کیا وظائف کرنے چاہیے، کون سی تسبیحات کرنی چاہیے، قربانیاں بانٹیں لوگوں میں، غریبوں، قربانیاں اب آنے والے دنوں میں ظاہری بات ہے، اب آگے عید بھی آ رہی ہے تو قربانیاں بانٹیں. اور اس کے علاوہ جو اپنا غصہ ہے اس کو کیسے کنٹرول رکھنا ہے، ان سب کے سر نے سلیوشنز بتائے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.